ہماری بچیاں جو ارتداد کی راہوں پہ چل رہی ہیں، واللہ العظیم میں کہتا ہوں شمع علم ہمارے گھروں میں بجھ چکا ہے، بچی مرتد ہو رہی ہے۔ اگر گھروں میں بچی ہماری مائیں سیدہ زینب کے کردار کو اپنا دی، سیدہ فاطمہ کے تیور کو لے کے آگے بڑھتی، رات کا عالم ہوتا، ماں سونے سے پہلے وضو کرتی، اپنے بچی کو دودھ پلاتی، تو وہ بچی لچنیہا نہیں بنتی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ آج دنیا میں جو بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ علم ہی کی بدولت ہے۔ دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ علم کا صدقہ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے شفقت کرتا ہے، وہ بھی علم کا صدقہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنے بیوی سے محبت کرتی ہے، یہ بھی علم ہی کا صدقہ ہے۔ آج جامعہ مفتی اعظم ہند جس کے سالانہ دستار میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ سب کچھ جو نکہت و نور آپ دیکھ رہے ہیں بھی علم کا صدقہ ہے۔ بہت دیر سے آپ اس پاکیزہ محفل میں شریک ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی رات کی اس ٹھنڈک میں، جبکہ لوگ گرم بستر پسند کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں اب تک بستر کے آغوش میں ہونا چاہیے، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان جو اس وقت سو رہے ہیں، اور وہ جو عشاقان مصطفیٰ ہیں عشق مصطفیٰ میں نہا رہے ہیں۔ آج آپ کی آنکھیں دیکھ رہے کہ ہندوستان کا وہ شاعر جسے سننے کے لیے نوجوان بھی بے قرار ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی سن کر کے اپنے اندر عشق کی جوانی پیدا کرتے ہیں، محبتوں کی جولانی پیدا کرتے ہیں، اور بچوں میں بھی عشق کا شباب پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائی محترم محمد اسد اقبال صاحب، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی امانتوں کے امین، علم و فضل کے کوہ ہمالا، بریلی شریف کی برکتیں لے کر کے ولی عہد اور سجادہ کی شکل میں حضور احسن میاں دامت فیضہم فیضان بریلی تقسیم فرمانے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد ابھی اسٹیج پہ جلوہ بار ہوں گے۔ علماء کا انبوہ کثیر ہے، نقیب اہل سنت تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اگر مردے سو لیٹے ہوں اور جا کر کے یہ نعت پڑھ دیں تو وہ بھی جھومنے لگیں گے۔ اس لیے مومن کہاں مرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، وہ تو اپنے گھر میں ہوتا ہے، اور جب دل کی بات ہو اور پھر تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور یہ سب انجمن جو سجی ہے اس مرد قلندر کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ 6 مہینے سے کبھی یہ مرد قلندر بامبے میں، تو کبھی پونا میں، تو کبھی ہریانہ میں، تو کبھی ناسک، کبھی دہلی میں، یہ اس لیے تاکہ علماء اور سادات یہاں آئیں اور گجادھر پور کی سرزمین عشق و عرفان سے بھر جائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا، جنہوں نے اتنا عظیم الشان، اتنا عرفہ و اعلیٰ پروگرام کر کے ملت اسلامیہ کو اپنی کمی کی اصلاح کے حوالے سے، دلوں کو منور کرنے کے حوالے سے ایک انوکھا اور اچھا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات ان علماء کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات عشاء کے بعد سے لے کے اب تک اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں تاکہ کچھ اہم اور مفید باتیں آپ سے کی جائیں۔ اور میرے قوم کے بچے، کبھی یہ بیٹھنے والے یہاں بیٹھے ہیں اور کبھی ایسے بچوں کو فلسطین کے اس کھلے میدان میں بھی ہم دیکھے ہیں جہاں پر نہ سایہ ہوتا ہے، نہ جہاں پینے کے لیے پانی ہوتا ہے، وہ ہمارے بچے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری مستقبل ہے۔ عزیز بچوں، آپ بیٹھو،
آپ سماعت کرو، میرے عزیزو آپ بیٹھو، آپ سب سے میں بہت جذباتی گفتگو نہیں کروں گا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا سماعت کریں کچھ باتیں۔ آپ درد دل ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں، علم کے حوالے سے میں آپ سے کچھ آج درد دل بیان کروں گا۔ میرے عزیزو قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو تمام سارے اسماء کے نام سکھلا دیے۔ اسماء سے مراد یہاں مسمیات ہے، تمام چیزیں قیامت تک جو ہونے و پیدا ہونے والی تھی، تمام چیزوں کو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، اور اس کے بعد میں فرشتے جنہوں نے رب سے عرض کی تھی مولا تو نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے، کیا ہم کافی نہ تھے؟ تو رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس کے بعد میں فرشتے موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تھا، فرشتوں نے لا علمی کا اس موقع پہ اظہار کیا تھا، آدم علیہ السلام نے نام بھی بدلائے تھے، اور نام بدلانے کے بعد ان کے کام بھی بدلا دیا تھے، ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ کام ہوگا۔ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی تمام سارے اسماء کو آپ نے بیان فرمایا تھا اور ان کے نام بھی بیان فرمائے تھے۔ اب اس کے بعد جو فرشتے تھے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے تھے، آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا ان کے حیت قضائیہ کو نہیں، ان کے علم کی بنیاد پر سجدہ کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے ہیں، وجود تو ان کا ہے مگر سجدہ حقیقت میں اس نور کو ہو رہا تھا جو نور حضرت آدم کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، جسے نور محمدی کہتے ہیں، اسے سجدہ کیا گیا۔ علم ایک بہت عظیم سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے، اور ترقی کے لیے علم سب سے اہم شے ہوتی ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنی معرفت نہیں حاصل کر سکتا ہے، علم کے بغیر ایک بیٹا اپنے باپ کو جب تک علم نہ ہو نہیں پہچان سکتا ہے، بتلایا جاتا ہے بیٹا تمہارا یہ باپ ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنے ملک کے منشور و قانون کو نہیں سمجھ پاتا ہے، علم کے بغیر انسان دنیا میں زندہ رہنے کے حوالے سے کامیابی کے ڈگر پر نہیں چل پاتا ہے۔ علم الابدان کے حوالے سے جب تک آدمی کامل نہ ہو بیماروں کا علاج نہیں کر پاتا ہے۔ علم روحانیت کے حوالے سے جب تک مرشد کامل نہ ہو اپنے مرید کی اصلاح نہیں کر پاتا ہے۔ علم جب تک نہ ہو انسان آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ علم انسانیت کی شناخت ہے، علم آدمیت کی پہچان ہے، علم کے ذریعے سے انسان بنتا ہے اور ترقی کی راہوں پہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ علم جب تک نہیں ہوتا ہے انسان گالی دیتا ہے، علم جب تک انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے انسان شرابی ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے انسان قاتل ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے انسان جوا باز ہوتا ہے، مگر جب علم کے ساغر میں نہا لیتا ہے تو انسان عبد الرحمن ہو تو عظمتوں کا تابندہ ستارہ ہوتا ہے، انسان عبد القادر ہو تو غوث اعظم ہوتا ہے۔ علم کے دریا میں جب غوطہ لگا لیتا ہے تو انسان معین الدین ہو تو خواجہ غریب نواز بنتا ہے۔ علم کے دریا میں جب انسان نہا لیتا ہے تو احمد رضا ہو تو امام عشق و محبت بنتا ہے۔ علم کے دریا میں جب انسان غوطہ لگاتا ہے تو مصطفیٰ رضا ہو تو مفتی اعظم بنتا ہے، اور دریائے علم میں جب غوطہ لگاتا ہے اختر رضا ہو تاج الشریعت۔ ارے بابا مفتی صاحب زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرائچ کے مسلمانوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ تقدیر ہے ہماری، آنے والے وقتوں میں تمہارے ترقی کے حوالے سے تحریر لکھیں گے، ان بچوں کے ہاتھوں سے دنیا قلم چھیننا چاہتی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے بیدار کر دیا، ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کے میدان میں کتنے پیچھے ہیں۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، آج ابھی ایک درد مند دل رکھنے والا شخص میرے پاس آیا، کہا حضرت بہرائچ کی سرزمین ایسی ہے
جہاں پہ سرکار غازی کے برکتوں کا دریا بہ رہا ہے، مگر بچوں کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، منشیات ہیں، شراب کی بوتل ہے، جوئے کے اڈوں پہ ہمارے بچے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا علم سے بے بہرا ہے، کاش اگر علم کی روشنی ہوتی تو یہ بچے چوراہوں پہ آوارگی نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں میں ڈرگس اور شراب کی بوتل نہیں ہوتی، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا اور زبانوں پہ نعت مصطفیٰ کے ترانے ہوتے۔ آج دنیا تمہیں جاہل رکھنا چاہتی ہے، یاد رکھیے قوموں کی تقدیر بھی قلم سے لوگ لکھتے ہیں، اور ملت کو آگے بڑھانے کا سرمایہ بھی قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پیغمبر پہ سب سے پہلے اترنے والی سورت، جسے سورہ اقرا کہا جاتا ہے، پڑھیے، یہ سورت نازل ہوتی ہے، اس مصطفیٰ کے دیوانوں کا عالم یہ ہے کہ اس مصطفیٰ کے امت کے جو بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہے، ان کے ہاتھوں میں ڈرگس کے گولیاں ہیں، اور وہ شراب کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آئے ہو اس سرزمین پہ میرے بچوں، تم عہد کرو ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر علم دین مصطفیٰ حاصل کریں گے، دل کے میل کو صاف کریں گے، اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے صحابہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر یہ عہد کر کے آپ یہاں سے اٹھے تو وقت ایسا آئے گا، آپ چلو گے زمانہ قدموں میں ہوگا، آپ جہاں جاؤ گے زمانہ آپ کی عزت کرے گا، جہاں بھی رہو گے علم کی روشنی لٹاؤ گے، اور تم ملک کی بھی تقدیر بدلو گے، اپنی بھی تقدیر بدلو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ہر دور میں ترقی علم کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ آؤ چلو قرون اولیٰ کو دیکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہ ہے مکہ کی سرزمین، جس مکہ کی سرزمین پہ لوگ لکھنا نہیں جانتے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جہالت ہے۔ پڑھو معاشرے کو، تہذیبی زندگی بنو، پڑھو معاشرتی زندگی ان کی پڑھو، اور تمدنی زندگی عربوں کی پڑھو۔ علم کی روشنی نہیں ہے، ایک قبیلہ گزرتا ہے دوسرا سامنے سے آتا ہے، کاندھے سے کاندھا ٹکرا گیا، تلوار نیام سے باہر نکال لیا، لڑنے لگے، پھرنے لگے، اور ایک نہیں کئی نسلوں تک اسی بنیاد پہ جنگ ہوتی رہی۔ اگر کسی نے کسی کے حوالے سے گالی کے الفاظ ادا کر دیے، نسلیں تباہ کر دی گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان کے پاس علم کی روشنی نہیں تھی، مگر شمع علم کو فاران کی چوٹی سے تاجدار کائنات نے روشن فرمایا، تو زمانہ پکار کے کہہ رہا ہے یک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو سے سریا کر دیا، اور جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ میں اپنے علماء ساتھیوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب سونے کا وقت نہیں ہے، خواب غفلت کا وقت نہیں ہے، ہم آپ آگے بڑھیں۔ یہ مدرسہ ہے، یہ دارالعلوم ہے، یہ جامعہ ہے، ان مدرسوں میں ہمارا بچہ عالم بھی ہو اور آگے چل کے ڈاکٹر بھی بنے، ہمارا بچہ عالم بھی ہو آگے چل کے انجینئر بھی بنے، ہماری بچیاں جو ارتداد کی راہوں پہ چل رہی ہیں، واللہ العظیم میں کہتا ہوں شمع علم ہمارے گھروں میں بجھ چکا ہے، بچی مرتد ہو رہی ہے۔ اگر گھروں میں بچی ہماری مائیں سیدہ زینب کے کردار کو اپنا دی، سیدہ فاطمہ کے تیور کو لے کے آگے بڑھتی، رات کا عالم ہوتا، ماں سونے سے پہلے وضو کرتی، اپنے بچی کو دودھ پلاتی، تو وہ بچی نچنیہا نہیں بنتی، وہ بچی غلط راہوں پہ نہیں جاتی، وہ سیدہ زینب کے کردار کو لے کر کے آگے بڑھتی، اور اس کی گود میں جو بچہ پروان چڑھتا غلام غوث اعظم ہوتا، غلام غریب نواز ہوتا، غلام اعلی حضرت ہوتا۔ جہاں جہاں برائیاں ہیں، جہاں جہاں نقص و کمی ہے، صرف اور صرف علم کی کمی کی بنیاد پہ ہے۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا۔ علم ہوگا تب اپنے کو پہچانو گے۔ خدا کی معرفت کے لیے بھی علم ضروری ہے، مصطفیٰ کے عشق کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے۔ میں اسد اقبال صاحب بیٹھے ہیں،
اگر میں انہیں نہ جانوں یہ گزر جائیں گے. ہیں 2 آنکھیں 2 ہاتھ 2 کان, ہم بھی چلتے یہ بھی چلتے. ممتاز جناب اسد اقبال صاحب اس بنیاد پر ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ اگرچہ 2 ہاتھ اور 2 پیروں سے چلنے والے پکڑنے والے ہیں, مگر یہ مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہیں. یہ جب پڑھتے ہیں تو اڑتے ہوئے پرندے بھی رک کر کے ان کے نعت کو سماعت کرتے ہیں. ممتاز ہیں اس لیے ہمیں علم ہے یہ مداح مصطفیٰ ہے. یہ چمن مصطفیٰ کے جو ہے بلبل ہے جو چہچہاتے ہیں تب ان کی عزت ہے. گویا علم ہوگا تب معرفت ہوگی, اور معرفت جب ہوگی تب انسان عظمتوں کا تابندہ ستارہ بنتا نظر آئے گا. عرب میں جب تک علم کی کمی تھی گردنوں کو لوگ مار دیا کرتے تھے. عرب میں علم کی کمی تھی, بے باپ اپنی بیٹی کو لے جا کے زندہ قبر کے حوالے کرتا تھا. عرب میں علم کی کمی تھی, جب بچہ پیدا ہوتا تو پہلے دودھ نہیں پلاتے تھے. سنیں غور سے آپ حضرات, یہ علماء تو جانتے ہی, دعائیں صرف دے دے. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دودھ و شہد نہیں, اس بچے کے حلق میں سب سے پہلا قطرہ جو اترتا تھا وہ شراب کا اترا کرتا تھا. مگر جب میرے مصطفیٰ رحمت عالم نے علم کے شمع کو پھیلایا, روشن جو ہے شمع علم سے مکہ کو روشن کیا, تو وہاں روشنی سے فائدہ حاصل کرنے والی ذات کو ابو بکر کہا جانے لگا. اس مشکات نبوت سے روشنی حاصل کرنے والے کو عمر کہا جانے لگا. اس مصطفیٰ پیارے کے چمن سے وجود کو مہکانے والے کو عثمان کہا جانے لگا. یہ دور صحابہ کی تعداد بڑھتی رہی. اب وہاں جہاں قتل تھا, جہاں ظلم تھا, جہاں زنا کا بازار گرم ہے, جہاں لواطت ہے, جہاں وحشت و بربریت ہے, جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اب شمع علم سے جب علم کا شمع سے لوگوں کے دل منور ہوئے تو وہی جو ظلم کر رہے تھے وہی عادل بن گئے, جو قاتل تھے وہی منصف بن گئے, جو ظلم کی راہوں پہ چل رہے تھے وہ آدمیت کے مینار جبل شامخ بن گئے. اور اس کے بعد میں وہی مکہ کی سرزمین پہ جب ان کی اصلاح ہوتی ہے نکلنے والے نکلتے ہیں, عبد الرحمن کی شکل میں نکلنے والے نکلتے ہیں, خالد کی شکل میں نکلنے والے نکلتے ہیں, عمر فاروق اعظم کی شکل میں نکلنے والا نکلتے ہیں, صحابہ کی شکل میں گئے ہیں یورپ کے سرزمین پہ, گئے ہیں روم کے سرزمین پہ, گئے ہیں چین کی سرزمین پہ, آئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پہ. اب یہاں پر بھی ظلم ہے, یہاں بھی تہذیب سے لوگ جو ہے مکمل دور نظر آتے ہیں, مگر آنے والا خالی دامن نہیں لے آیا ہے. آیا ہے ہندوستان میں آنے والا تو علم کی شمع لے کر کے آیا ہے, آیا ہے ہندوستان میں آنے والا تو قرآن کی تعلیم لے کر کے آیا ہے, آیا ہے ہندوستان میں آنے والا تو حدیث مصطفیٰ کی سوغات لے کر کے آیا ہے. اور ہندوستان میں آنے کے بعد میں یہاں کی تہذیب کو ایسے روشن کیا, گنگا کی سرزمین پہ آتا ہے, آنے کے بعد میں گنگا کے پانی سے وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد ارے علم کی سوغات لے کر کے آیا ہے. گنگا سے کہتا ہے تجھے سجدہ نہیں کروں گا, اور خدا کی بارگاہ میں گنگا کے پانی سے وضو کر کے سجدہ کرتا ہے. اقبال نے نقشہ کھینچا تو کہا اے آگے رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا